بر اعظم ایشیا 4 خطوں پر مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پر آتا ہے مشرقی یا جنوب مشرقی ایشیا۔ یہ انتہائی ترقی یافتہ خطہ ہے اور اس کے اندر چائنا جیسا ملک بھی شامل ہے۔ جنوبی ایشیا جو انتہائی تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے اور یہاں آئل اینڈ گیس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ سینٹرل ایشیا جو لینڈ لاک ہے اور اس کی سرحد کسی سمندر سے نہیں ملتی ہے۔ یہاں آئل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں لیکن ان کی ترسیل کا کوئی نظام نہیں ہے اور یہاں پر تیل اور گیس پانی کے بھاؤ بکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے مغربی ایشیا یا جسے آپ مڈل ایسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ خطہ بھی انتہائی ترقی یافتہ ممالک پر مشتمل ہے اور یہاں پر آئل اینڈ گیس کے ذخائر حد سے زیادہ ہے اور ان چاروں خطوں کے سنگم پر واقع ہے پاکستان۔ پاکستان ساگا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ ایشیا کے ریل نیٹ ورک کو دیکھیں تو یہ پورے بر اعظم کے اندر خون کی شریانوں کی طرح پھیلا ہوا ہے، لیکن اس نیٹ ورک کے درمیان میں ایک گیپ بھی آتا ہے اور وہ افغانستان کے اندر واقع ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر کسی قسم کی کوئی ریلوے لائن سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور اگر افغانستان کے اندر ریلوے لائن کنسٹرکٹ کر دی جائے تو مشرقی ایشیا اور مغربی ایشیا کا ریل نیٹ ورک ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ ہو جائے گا اور بر اعظم ایشیا کی 5 ارب کی آبادی ایک دوسرے سے مل جائے گی اور آسمان کی نقل و حرکت انتہائی آسان ہو جائے گی۔ یہ منصوبہ پیپرز پر لمبے عرصے سے موجود تھا لیکن افغانستان کی غیر یقینی صورتحال کے باعث اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، لیکن افغانستان کے اندر امن قائم ہونے کے بعد اب اس منصوبے کو باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے اور اسی ہفتے اس منصوبے کے اوپر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ یہ منصوبہ ازبکستان کے شہر تاشقند سے شروع ہو کر پاکستان کے شہر پشاور کو ریلوے لائن کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دے گا۔ اس منصوبے کو ٹرانس افغان ریلوے کا نام دیا گیا ہے جو کہ 760 کلومیٹر کے اوپر مشتمل ہے۔ اس منصوبے کے ٹوٹل 4 فیز ہیں۔ پہلے فیز کے اندر تاشقند سے سمرقند تک ریلوے لائن بچھائی جائے گی اور یہ دونوں شہر ازبکستان کے اندر واقع ہیں۔ دوسرے مرحلے کے اندر ازبکستان کے شہر سمرقند سے افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف تک ریلوے لائن آئے گی اور تیسرے فیز کے اندر مزار شریف سے کابل تک کا حصہ مکمل کیا جائے گا۔ چوتھے فیز کے اندر کابل سے جلال آباد کے راستے پشاور تک نئی ریلوے لائن بچھائی جائے گی اور یوں بر اعظم ایشیا کے مشرقی اور مغربی دونوں خطے آپس میں انٹر کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اس ریلوے لائن کی ٹوٹل لمبائی 760 کلومیٹر ہے اور اس پر کل لاگت آئے گی 5 ارب ڈالر۔ یہ منصوبہ 2027 تک بن کر مکمل ہو جائے گا اور اس منصوبے کے اگر بینیفٹ دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ صرف 3 سال کے عرصے کے اندر یہ منصوبہ اپنی لاگت مکمل کر لے۔ اس منصوبے کے ذریعے سینٹرل ایشیا سے پاکستان کے سفر کے وقت میں 5 دن کی کمی آئے گی اور سالانہ 1.5 کروڑ میٹرک ٹن سامان جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک لے جایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس پر مسافر ٹرینیں بھی چلیں گی اور کیونکہ سینٹرل ایشیا ریلوے لائن کے ذریعے یورپ سے کنیکٹڈ ہے تو لندن تک پاکستان کی ریلویز کی رسائی آسانی سے ہو جائے۔ آئل اور گیس کی ترسیل کے اوپر جو لاگت آتی ہے اس کو 40% تک کم کر دے گا، یعنی پاکستان کے اندر اس وقت جو تیل 250 روپے سے اوپر ہے وہ کم ہو کر 200 روپے سے بھی نیچے آئے۔ نہ صرف پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ پاکستان ایک اہم تجارتی راہداری کے اندر بھی تبدیل ہو جائے گا اور صرف تجارتی راہداری پر ٹیکس کی صورت میں پاکستان کو ہر سال 10 سے 12 ارب ڈالر کا زر مبادلہ میسر آ جائے۔ یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کے باقی ممالک کے لیے بھی گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ سینٹرل ایشیا کسی سمندر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے اور یہاں کے وسیع آئل اور گیس کے ریزرو جو ہیں وہ ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ صرف سینٹرل ایشیا ترقی کرے گا بلکہ انڈیا جس کی آئل اور گیس کی ضروریات بہت زیادہ حد تک بڑھ چکی ہیں اس کو بھی سستا تیل اور گیس میسر ہو جائے۔ یہ منصوبہ وقت کی اہم ضرورت تھا جس کے اوپر کبھی کسی نے فوکس نہیں کیا اور حالات بھی اس کے موافق نہیں تھے،
کیونکہ افغانستان کے اندر کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں، لیکن یہ منصوبہ اب 2027 تک مکمل ہو کر پاکستان کے حالات مکمل طور پر بدل دے گا، اور ہمارا جو زر مبادلہ ہے جو انتہائی حد تک گر چکا ہے اس کو سنبھالا دینے میں اور پاکستان کی معاشی ترقی کے اندر اہم کردار ادا کرے۔ نت نئی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت